بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں مرحوم کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس تسبیح کے لیے قبر کی تنہائی میں فریاد کرتا ہے۔ اپنے وفات یافتہ والدین اور عزیزوں کے لیے اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، قبر کی گہری تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے درمیان تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ہنستا بولتا تھا، آج خاموش ہے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اے میرے پیارو، مجھے بھول نہ جاؤ، میرے لیے کچھ پڑھو، میرے لیے کچھ بھیج دو، میرے لیے خیرات کرو، میرے لیے استغفار مانگو، میرے لیے تسبیح پڑھو۔ مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ میری قبر تنگ ہو چکی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ تم دنیا کی رنگینیوں اور مصروفیات میں گم ہو، لیکن میں اس دنیا میں جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال ہی کام آتے ہیں۔ کوئی دنیاوی چیز، دولت، شہرت یا طاقت یہاں فائدہ نہیں دیتی۔ صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات اور دعائیں ہی وہ خزانہ ہے جو قبر کی تنہائی میں میرا سہارا بنتے ہیں، جو ہر لمحے میری روح کو تقویت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ سکون دینے والی چیز صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں سب سے عظیم وہ دعائیں، تسبیحات اور استغفار ہیں جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، علم جو اس نے پھیلایا اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور صدقہ جاریہ جو اس کے نام پر جاری رہے۔ ان میں سے دعا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے جو قبر میں پڑے ہوئے شخص کو راحت پہنچاتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب آپ چند لمحات اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی یا کسی بھی مرحوم عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے۔ ان کی قبر نور سے جگمگا اٹھتی ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اسے جنت کے پھولوں کی خوشبو کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار مانگتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کے والدین کی مغفرت کرتا ہوں، اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہوں، اسے نور عطا کرتا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک فانی قیام گاہ ہے۔ یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو آج اس دنیا سے جا چکے ہیں، کل ہم بھی اسی راہ پر ہوں گے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ اگر آج ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اس دنیا میں رشتے، دولت، شہرت یا طاقت کچھ کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں، لوگوں کی بھلائی میں اور اپنے مرحوم پیاروں کے لیے دعاؤں میں صرف کیا۔ قبر میں پڑا ہوا مرحوم ہر روز اس امید پر صبح کرتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، کوئی میری قبر پر آئے گا، کوئی میرے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، کوئی میرے لیے استغفار مانگے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا تو اس کی روح مایوسی سے بھر جاتی ہے۔ مگر جب کوئی صرف اتنا کہتا ہے کہ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو اس کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔
اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کی قبر جنت کی باغ کی طرح گلزار ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا وقتی ہے، لیکن انسان کا اصل ٹھکانہ اس دنیا سے پردہ اٹھنے کے بعد قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو باقی سب مراحل مزید دشوار ہو جائیں گے۔ قبر میں انسان مکمل تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ وہاں نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ دوست، نہ دولت، نہ اقتدار، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے، لیکن اسے بھول کر زندگی گزارتا ہے۔ ہم دنیا کی دل فریب رنگینیوں اور مصروفیات میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، بزرگوں، حتیٰ کہ اپنی موت اور قبر کی تیاری کا ہوش نہیں رہتا۔ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، راتوں کو جاگ کر ہمارے لیے دعائیں مانگی، ہمارے لیے زندگی بھر قربانیاں دیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم انہیں قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل محتاجی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔ قبر کی تاریک راتوں میں جہاں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہارے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، آج تم میرے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آج تم میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نافع علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان نیکیوں میں ایک خاص تسبیح ایسی ہے جس کی ضرورت قبر میں پڑے ہوئے شخص کو مچھلی کے لیے پانی سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کلمات قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا ہوتا ہے، چاروں طرف مٹی، اندھیرا، فرشتوں کے سوالات اور اعمال کا وزن، تو یہ تسبیح اس کے لیے نور بن کر سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا وہ واقعی قبر کے عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا اسے مرحومین کو تحفے کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا یہ تسبیح ہماری دنیاوی زندگی میں بھی فائدہ مند ہے؟ کیا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء کرام کے تجربات و نصائح کی روشنی میں اس مضمون میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو۔ یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن ہو جائے گا، جہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ دولت، نہ شہرت، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ قبر وہ مقام ہے جہاں سے انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو باقی مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو بعد کے سب مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی لمحے سے ان کی اصل ضرورت شروع ہوتی ہے۔ قبر کی تنہائی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات،
आमाल का वज़न, कब्र की तंगी और गर्मी, ये सब वो मराहिल हैं जहाँ ख़ास अमल मरहूम के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श साबित होता है, और वो है तस्बीह। ये वो ख़ास तस्बीह है जिसकी अहमियत हदीस में यूँ बयान की गई कि मरहूम उसके लिए फ़रियाद करता है जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। ये तस्बीह न सिर्फ़ उसकी तन्हाई में रोशनी बनती है बल्कि अज़ाब से बचाव, फ़रिश्तों की नरमी और सुकून क़ल्ब का सबब भी बनती है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने अपने मरहूम वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी या किसी अज़ीज़ के लिए वो तस्बीह पढ़ी जिसकी वह कब्र में फ़रियाद करते हैं? क्या हमने उनके लिए कुरान की कोई आयत, कोई दुआ या कोई तस्बीह पढ़कर उनकी रूह को सुकून पहुँचाया? नाज़रीन, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर एक तस्बीह पढ़नी है, खुलूस दिल से नीयत करके कि अल्लाह, ये मेरे वालिदैन, मेरे बुज़ुर्गों या मेरे मरहूम अज़ीज़ों के लिए। इस अमल को करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें। आएँ मेरे साथ एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ के बाद दर्ज झैल कलिमात पढ़ें, यानी वो तस्बीह जो मरहूमीन के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद 33 मरतबा दर्ज झैल कलिमात पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम। आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं उन पर कब्र और हश्र में कोई वहशत नहीं होगी। वो अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए कहेंगे कि सब तारीफ़ उस अल्लाह की है जिसने हमारा गम दूर किया। जो बंदा ये अमल रोज़ाना करता है वह न सिर्फ़ अपने मरहूमीन के लिए आसानियाँ पैदा करता है बल्कि जब वो ख़ुद इस दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो शख्स दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी और आखिरत में आसानियाँ पैदा करता है। इस अमल को ज़रूर करें और इसे किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस अमल की तरगीब मिले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बराए करम अल्लाह ताला की 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।